بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تھوکنے کے دوران خون آئے تو سمجھ جائیں یہ معدے میں زخم ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے نہ صرف حمل جلدی ٹھہر جائے گا بلکہ معدے کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر فٹ رہتا ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ نمکین چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور سکن کی امراض کو دور کرتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئے اس جگہ کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ناظرین، پاخانہ جب بھی آئے فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 5% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین، کپڑوں سے چنگم کے داغ دور کرنے کے لیے چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پہ سپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ شیمپو میں کافی ملا کر بالوں کو دھونے سے بالوں میں آئل ختم ہوتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بالوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ کافی بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور لمبا کرتی ہے، فوری طور پر بالوں کو شائن دیتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں خون یا آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو پالک کا استعمال کریں، کیونکہ پالک میں بھرپور مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سستی رہتی ہے یا جلد تھک جاتے ہیں یا دن بھر آپ کے جسم میں زیادہ انرجی نہیں رہتی تو تلبینہ آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ خاص کر ایسے لوگ جو دماغی نوعیت کا کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ کسی ایسے دفتر میں لگے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ دماغی مشقت کرنی پڑتی ہے، تو آپ لازمی تلبینہ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تلبینہ کا استعمال جسم میں ہائی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آج سے ہی ناشتے میں تلبینہ کا استعمال شروع کر دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانا کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظت کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ جدید سائنس کا تلبینہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے جسم میں موجود بیڈ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے۔ باقاعدگی سے تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کی خون کی رگوں میں بلاکیج نہیں ہوتی۔ ناظرین، کھجور دل کو صحت مند بناتا ہے۔ کھجور اور دودھ کا باقاعدگی سے استعمال دل کو تندرست رکھتا ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول کنٹرول کرنے اور دل کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ روزانہ 4 سے 5 کھجوریں دودھ میں ابال کر رات کو کھانے سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھجور دودھ میں خراب چکنائی نہیں ہوتی۔ دودھ اور کھجوروں کو روزانہ باقاعدگی سے کھایا جائے تو ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ کھجور اور دودھ میں موجود کیلشیم اور پروٹین کی وافر مقدار ہڈیوں کی صحت کے لیے بے حد مفید مانے جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنی مشکل اور غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے دل میں پالنے کی بجائے بہتر ہے کہ اسے اپنے کسی دوست کو بچایا جائے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں اپنے اندر کم رہنے، گم رہنے اور دوسروں سے الگ ہو جانے والا رویہ بہت عام ہے۔
ایسا کرنے سے مریض کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایسی ذہنی کیفیت سے باہر آنے کے لیے دوسروں سے اسے ملنے جلنا ناخوشگوار لگتا ہے۔ ایسے افراد جو مسلسل سر درد کی تکلیف میں مبتلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ مصری، سونف اور خشک ناریل ملا کر چبا لیں۔ 1 چمچ سونف چبا کر اس پر چائے پینے سے پرانا سر کا درد دور ہو سکتا ہے۔ درد شقیقہ اور سر درد دور کرنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لی جائے تو سر درد کے ساتھ درد شقیقہ سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے چہرے کو پانی سے گیلا کریں اور اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں تو چہرے پر موجود دانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چھلکا اسبگول کے فوائد۔ طبی مسائل سے چھٹکارا پانے اور صحت میں بہتری لانے کے لیے اسبگول کا استعمال نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تاہم اس کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں، کیونکہ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے کچھ طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ اسبگول کے استعمال سے ہاضمہ کے نظام کو فائدہ مند بیکٹیریا حاصل ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف ہاضمہ کے مسائل ختم ہوتے ہیں بلکہ آپ کی قوت مدافعت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ جسمانی سوزش کی علامات میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو ٹیشوز اور سیلز کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ قبض کا خاتمہ۔ اسبگول کو قبض کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسبگول کو اگر نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت استعمال کیا جائے تو کھانا ہضم کے عمل میں بہتری آتی ہے، جس سے قبض جیسی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسبگول کے استعمال سے آنتوں میں موجود اضافی پانی جذب ہو جاتا ہے اور قبض کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسے افراد جو دائمی طور پر قبض کا شکار ہوں، وہ اگر باقاعدگی کے ساتھ ہر روز تقریباً 5 گرام اسبگول استعمال کریں تو قبض ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قبض کے خلاف مؤثر اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اسبگول کو دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر اسے دہی میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو قبض کی علامات شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسبگول سے بنے ہوئے مشروبات بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کا خاتمہ۔ پیشاب کی نالی کے امراض کے شکار افراد کے لیے بھی اسبگول کے چھلکے کا استعمال مفید ہے، کیونکہ اسبگول کو پیشاب آور سمجھا جاتا ہے۔ معمول سے زیادہ مرتبہ پیشاب آنے سے پیشاب کی نالی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا خارج ہوتے ہیں، جبکہ پیشاب کی جلن میں بھی واضح کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے مسائل ختم ہونے سے گردوں کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ ناظرین، میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہو تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ چکندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہیں۔
اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں، انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں، جیولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو کھانے کا سوڈے سے زنگ صاف کر لیجئے۔ جلی ہوئی دیچکی صاف کرنا، اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، دیگچی صاف ہو جائے گی۔ کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا، تھوڑی سی پھٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر اس کا سفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر آپ کو ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھائیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر لیمبو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا 1 قطرہ ٹپکا کے فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 30 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ ناظرین، پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ قدیم مصری، چینی، ہندوستانی اور افریقی تہذیبوں میں شہد کا ذکر مختلف امراض، زخموں اور جلنے کے زخموں کے علاج کے لیے ملتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر بھی اس کو سچ تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین، متعدد گھریلو ٹوٹکوں میں لہسن کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ لہسن جراثیم کش، اینٹی فنگل اور بیکٹیریا کش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بالوں کی افزائش، کیل محاسوں کے خاتمے، نزلہ زکام کی روک تھام، موٹاپے میں کمی اور ہونٹوں پر زخم کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناک بند ہو جانے کی صورت میں آدھا کپ پانی لیں اور اسے گرم کر لیں، اس میں سیب کا سرکہ اور چٹکی بھر پیسی ہوئی لال مرچ ڈالیں اور مکس کر کے پی لیں۔ یہ عمل دن میں 2 بار دہرائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں اور پالک کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پہ لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکائیں اور اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس
خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے پینے سے آپ کی نیند متاثر ہوگی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے، اور کیلا زیادہ استعمال کرنا بلغم پیدا کرتا ہے۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی کی بجائے سرسوں کا تیل مرچوں کا اثر تیزی سے زائل کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ اگر سارا دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے معدے کے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ لہسن کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ نہار منہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ کھانسی اور گلے کی خرابی ہونے کی صورت میں ادرک اور اجوائن کا کہوہ رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض پانی نہ پیے بلکہ ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے استعمال کریں۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔